سمیع اللہ صاحب میرے ساتھ آ گئے. سمیع اللہ ملک صاحب میرے ساتھ ہے. سمیع بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں آپ ٹھیک ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ سمیع بھائی کہ آپ نے ٹائم دیا اور آج ایک دن میں ہم نے دوسری بار آپ کو تکلیف دی. سید علی گیلانی صاحب 92 ایئرز میں آپ کا انتقال ہوا. انا للہ و انا الیہ راجعون. تاریخ میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک جو جد و جہد میں اپنا نام امر کر جاتے ہیں، اور ایک جو ملک اور قوم کو اپنے کام میں ہر جگہ پہ غلطی کر کے ٹریٹرز میں اپنا نام لکھوا جایا کرتے ہیں. مگر سید علی گیلانی نے فرام دا ڈے ون سے لے کے آخر تک اس جد و جہد میں جموں کشمیر کے لیے جد و جہد میں اپنا وقت گزار دیا، اور سختیاں بھی کی گئیں، اور یقیناً تاریخ ان کو یاد رکھے گی. ہم آپ کی رائے لینا چاہتے ہیں. ایج 92 میں ان کا انتقال ہوا. بحیثیت مسلمان یقیناً ہم تو خود بھی فوری طور پہ اللہ کی امانت کو اللہ کے سپرد کرنے کے قائل ہیں، مگر ہندوستان نے وہاں پہ اس وقت انٹرنیٹ کی پابندی لگا دی ہے، اور سڑکوں پہ بھی کنٹرول ہے تاکہ لوگ اکٹھا نہ ہوں، کیونکہ انہوں نے آخر میں حکومت کی صحبتیں اور سختیاں بہت برداشت کیں. تو کچھ ہم سے شیئر کریں گے آپ؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. صدق اللہ العلی العظیم. رب اشرح لي صدري يسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. آمین. آپ میری کوئی چھوٹی بہن ہے، بہت یہ ہر معاملے میں بہت محبوب ہیں، اور میں آپ سے کیا چھپاؤں. میں پچھلے کئی دنوں سے میری بڑی ایک عجیب سی بےقلی اور انجانی سی پریشانی نے میرے دل کو بڑا بے چین اور مضطرب کر رکھا تھا، لیکن مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ بے ترتیب سانسیں جو ہیں یہ کیا پیغام دے رہی ہیں. یقیناً غائب کا علم تو صرف اللہ ہی کی ذات ہے. انسان کسی کی مجال نہیں کہ اللہ کے اس کسی بھی صفات میں کوئی شیئر کر سکے یا حصہ ڈال سکے یا لے سکے. مقبوضہ کشمیر میں جو موجودہ ہمارے سید علی گیلانی، ان کی خرابی صحت کا مجھے علم تو تھا، لیکن میرا دھیان اس طرف نہیں جا رہا تھا. کو پہلے بھی کئی دفعہ ایسی افواہیں چلیں، اور جب ان سے رابطہ ہوا تو مسکرا کے کہنے لگے دیکھیں میں تو بھی آپ کے ساتھ ہوں. میں تو مسکرا کے کہتے تھے میں تو اتنی جلدی نہیں جا رہا. میں یہ بڑی خوبصورت انداز میں یہ اپنے ساتھ کہتے تھے ہاں جب اللہ کا وقت آئے گا تو پھر کوئی روک نہیں سکے گا. اور وہی ہوا. آج میں بھی وہی سمجھ رہا تھا کہ شاید یہ بھی افواہ ہے، اور میں نے فوری طور پہ اپنے تئیں جب تصدیق کرنے کی کوشش کی تو دوستوں نے کہا کہ ابھی ہمیں ایسی اطلاع نہیں ملی. اور اس کے فوراً بعد میرے بڑے ایک عزیز مقبوضہ کشمیر سے انہوں نے مجھے جب اطلاع دی تو میں نے ان کو حوصلہ دیا. میں نے کہا نہیں ایسی بات نہیں، یہ افواہ ہے. اور جو ہی میں نے فون رکھا اس کے فوراً بعد مجھے یہ اطلاع مل گئی ان کے گھر سے، اہل خانہ سے، کہ اب میں نہیں رہے. صحیح. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ نے تو آیت بھی جو پڑھی ہے بہت خوبصورت آیت جس سے آپ نے ابتدا کی. وہ لوگ جو نان مسلم ہیں اور قرآن کا معنی نہیں سمجھتے، قرآن کی آیت جو آپ نے پڑھی کہ اللہ تعالیٰ بہت سے مواقع پہ ہمیں مال سے، جانی نقصان سے، اولاد سے آزماتا ہے، اور یقیناً ہم اگر ایمان والے ہیں، تقوی رکھتے ہیں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ سب کچھ جو اللہ کا ہے اللہ ہی کی جانب لوٹ جانا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ بہن کہ یقین کیجئے کہ جب مجھے یہ اطلاع ملی تو اس خانہ دل کی جو محبتوں کی کئی دیواریں تھیں ان کے گرنے کا بڑا شور اٹھا، اور ابھی تک میں اس شور میں اس کا سامنا کر رہا ہوں. آپ بہت ویک لگ رہے ہیں. میں صرف آپ سے درخواست یہ کرنا چاہتی ہوں سمیع بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی، صحت، تندرستی دے. یقیناً وہ بہت بڑے رہنما تھے، وہ لیڈر تھے. وہ ایون انہوں نے جب ریٹائرمنٹ بھی اپنی حریت جماعت سے لے لی تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں اپنی کاز کے لیے آخر دم تک لڑتا رہوں گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور الحمدللہ وہ نیک انسان تھے،
کسی پہ ڈپینڈ نہیں کیے، ان کی ڈیتھ ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو جنازہ، کفن، زمین، ہر چیز نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کا خاتمہ بالخیر کرے۔ میں صرف آپ سے اتنا کہتی ہوں کہ آپ اپنی صحت کا خیال رکھیے گا، اتنا ملال مت کیجیے گا، کیونکہ ہمیں آپ اتنے ہی عزیز ہیں جیسے آپ کو آپ کے باقی لوگ عزیز ہیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں اپنی بہن سے یہی توقعات رکھتا بھی ہوں، اور یقین کیجیے کہ میں نے بڑے حوصلے سے آپ کو یہ اطلاع دی تھی، اور اس کے بعد پتہ نہیں کیا بات ہے، بہت کوشش کر رہا ہوں بھر اللہ کی رضا پہ۔ لاریب ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور کوئی شک نہیں۔ حال کر و سما کے اس متعین ضابطے سے تو کسی کو استثنا نہیں ہے۔ اور سید علی گیلانی میں سے ایک تھے جو کبھی قرہ اس پر بوجھ نہیں بنے، جن کے روز و شب کی ہر ساتھ اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کے امین ہم نے دیکھی، اور جدوجہد آزادی کے لیے وہ ایک استعارہ تھے۔ وہ اپنے ہر چیز سے بے نیاز اور دو جہانوں کے غنی کے ساتھ ان کا رابطہ رہتا تھا، اور بڑی مرد مومن کی طرح انہوں نے زندگی گزاری۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اگر ان کی سیاسی زندگی کا اگر آپ جائزہ لیں تاریخی لحاظ سے، تو ان کی زندگی کا ہر دوسرا دن جیل میں گزرا ہے۔ تقریباً ایک عرصہ انہوں نے اپنی زندگی کا جیل کی نظر کر دیا۔ 12 سال، اب 12 سال سے مسلسل وہ اپنے گھر میں نظر بند تھے۔ نہ انہیں نماز جمعہ پڑھنے کی اجازت تھی، نہ نماز عید پڑھنے کی اجازت تھی، نہ کسی سے ملنے کی انہیں اجازت دے رکھی تھی۔ گھر کے ارد گرد جو ہے جیمر لگا رکھے تھے کہ ٹیلی فون پہ رابطہ نہ رہے، تاکہ ان کا حوصلہ توڑا جائے۔ لیکن ہر دن ان کا حوصلہ جو ہے اس کو ساروں کے رہنے والے شہزادے کو آباد کہہ لیا، اس کو ساروں کے امین کو کہہ لیا، کہ ان کا حوصلہ جھونی کو ساروں کی طرف مزید بڑھتا جا رہا تھا، اور جن کو ساروں میں وہ تشریف فرما تھے ان کو ساروں کی چوٹی سے کہیں زیادہ بلند ان کا حوصلہ تھا۔ ہم نے دیکھا، ہم بعض اوقات ان کی کسی بیماری پہ یا کسی بات پہ یا کسی تکلیف پہ، جب انہیں بہت تکلیف ہوتی تھی اور بڑی مشکل سے جب رابطہ ہوتا تھا، تو اس انداز سے گفتگو کرتے تھے جیسے کہ ان پہ مصیبت کو ہے ہی نہیں سرے سے، یعنی بڑا حوصلہ ہم سے دیا کرتے تھے، اور ہمیں خود وہ حوصلہ دیا کرتے تھے۔ اور میں آج تک ان کی مترنم آوازیں اپنے کانوں میں سن رہا ہوں میں، اور ان کی حوصلہ بندی کی۔ اور پھر وہ نہ صرف یہ بلکہ وہ اللہ سے بہت ڈرنے والے بڑے متقی، اور اللہ کی جو کتاب قرآن ہے اس سے بڑا استفادہ کرنے کے لیے ہمیں بھی خود وہ حوصلہ دیا کرتے تھے۔ نہ خود حوصلے میں تھے، ہمیں بھی خود حوصلہ دیا کرتے تھے۔ لیکن بہن ایک اور چیز جو میں آپ کے توسط سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا پروگرام جو ہے وہ پاکستان میں بہت دیکھا جاتا ہے۔ اس کی بات یہ کہ مجھے پتہ نہیں کیوں یہ شعر یاد آ رہا ہے کہ سنگ زنی کرتے رہے اہل وطن، سنگ زنی کرتے رہے اہل وطن، دفنائیں گے آغاز کے ساتھ۔ اب ایک دن کے سو کا اعلان ہو گیا، جھنڈا سرنگوں ہو گیا، لیکن کیا پیچھے مڑ کے دیکھیں ہم نے ان کی اپنی زندگی میں ایسی وفا کی؟ سر آپ کا بالکل بجا ارشاد ہے۔ میں آج ان کے بارے میں جب ڈیٹیل میں دیکھ رہی تھی تو مقبوضہ کشمیر میں محبوبہ مفتی اور ان کے بھائی، آج تو خیر انہوں نے جو ٹویٹس بھی کی ہیں، ان کی موت پہ ملال کا اظہار بھی کیا، دکھ کا اظہار بھی کیا ہے، مگر اصل زندگی میں ان کے بھی ان سے اختلافات تھے۔ یعنی وہ لوگ جو گورنمنٹ نواز ہیں، ہندوستان کی گورنمنٹ نواز ہیں، کیونکہ انہوں نے کھل کے ہندوستان کی گورنمنٹ کی مخالفت کی تھی، تو جو ہندوستان کی حکومت کے جو اقدامات ہیں ان کی پیروی کرتے ہیں اور ان کو سراہتے ہیں، وہ مسلمان ہی تھے، وہ بھی کشمیر کے لوگ ہی تھے، وہی ان کی مخالفت، زیادہ مخالفت ان کو جموں کشمیر میں اپنوں نے دی۔ بات یہ ہے بہن کہ اگر بحثیت کا اگر مطالعہ کریں تو عبداللہ بن ابی نے برسوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اقامت کہی اس نے، اور لوگوں سے اٹھ کے اقامت سے پہلے کہا کرتا تھا یا ایھا الناس اسکتوا انا اشهد ھذا رسول اللہ۔ ہم اندازہ کریں وہ شخص رئیس المنافقین نکلا۔ اگر سید علی گیلانی چاہتے تو یہ جو رتی پر عزت انہوں نے حاصل کی کشمیر کی یعنی حکومت لے کے وہاں پہ، اس سے تو کہیں زیادہ تو
ہندوستان کی حکومت نے تشت میں پیش کرتی رہی. اور یہ سوری سمیع بھائی، میرا خیال ہے یہ رش آور ہے اور آپ کی آواز کٹ رہی ہے. ہمارا نیٹ ورک کا کنیکشن ہم کو بات کرنے کی اجازت نہیں دے رہا. آپ کی آواز بہت کٹ کے آ رہی ہے. میں کوشش کرتا ہوں اگر میری آواز آپ تک پہنچے. آپ مجھے یہ بتائیے گا آپ کو میری آواز اگر پہنچ رہی ہے تو پھر میں بات شروع کروں گا. جی سر، آپ کوئکلی بات کر لیجئے گا، پھر ہم آگے چلتے ہیں. جی، بات یہ ہے کہ میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی شخص اس کا تصور کر سکتا ہے کہ لاکھوں کے اجتماع کے اندر سید علی گیلانی جیسا نحیف و ضعیف اپنی اس جذبہ آزادی سے سرشار یہ نعرہ لگائے کہ ہم ہیں پاکستانی، پاکستان ہمارا ہے. میں تو بہن یہ سمجھتا ہوں کہ آج جب سید علی گیلانی جب گئے ہیں تو ہزاروں شہداء انہیں لینے کی، میں چشمے سفر سے دیکھ رہا ہوں کہ ہزاروں شہداء انہیں لینے کے لیے آئے ہوں گے کہ آئیے اب آپ جنت میں، اب آپ کا انتظار ہو رہا ہے. میں تو یہ دیکھ رہا ہوں اور یہ مقام اور یہ کسی کو ملتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ اس پہ بہت راضی ہوں. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ جب میں کسی پہ رحم کرتا ہوں تو اس کے لیے نیکی پہ چلنا آسان کر دیتا ہوں. وہ تو کہتے تقویٰ تھے، ہم نے دیکھا انہیں ہمیشہ. میں نصف صدی کی زندگی کی بات کر رہا ہوں آپ سے، 50 سال سے جو رفاقت ہے اس سے مجھے ایک لمحہ بھی انہیں میں نے کبھی نہ انہیں جھکتے ہوئے دیکھا اپنے کاز سے، نہ کبھی ہٹتے ہوئے دیکھا، اور ہمیشہ سے تازہ نہ دیکھا میں نے. بہت شکریہ سمیع بھائی. اللہ تعالیٰ علیحدگی پسند کشمیری حریت رہنما سید علی گیلانی کی وفات کے اوپر میرے بہت پیارے بھائی bittertruth.uk آپ کی سائٹ ہے. سمیع بھائی انہوں نے بڑے مستحکم انداز میں اپنی جو کام تھا اس کو اچھے طریقے سے انجام دیا، موقف کشمیریوں کو اجاگر کیا. واٹ ایلس وی وانٹ. الحمدللہ وہ نیک انسان تھے، اللہ نے ان کا خاتمہ بالخیر، خاتمہ بالایمان کیا. بہرحال وہ ہمارا مشترکہ اثاثہ ہیں. اللہ کرے کہ ہم ان کی جو انہوں نے جو چیز ہمیں دی ہم اس کو فالو کرتے ہوئے ان کشمیریوں کے حقوق کا خیال رکھ سکیں. آمین. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ. آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں. یو لک ویری ویک ٹوڈے. آئی ول ڈیفینیٹلی آپ سے دوبارہ بات ہوگی. سمیع اللہ ملک صاحب سے میں نے آپ کی بات کرائی، ان کی ویب سائٹ bittertruth.uk.